کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسی چیزیں ہمارے گلے پڑ جاتی ہیں جن سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری عمر بھی گزر جائے، ہم ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، بلکہ مرتے دم تک وہ ہماری جان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں بہت گھٹن اور بے چینی کا سامان کرنا پڑتا ہے، زندگی ہم پر تنگ ہو کر رہ جاتی ہے، دل کرتا ہے کہیں دور چلے جائیں اور گمنامی کی اور آزادی کی زندگی گزاریں۔ پہلے میری زندگی میں مسائل کم تھے کہ اب پچھلے کئی دنوں سے میں اپنے چھوٹے دیور کی انوکھی فرمائش سے پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ اتنا ڈھیٹ اور ضدی نکلے گا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب تو مجھے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، مگر میں نہ کچھ کر سکتی تھی نہ اسے کچھ بول سکتی تھی۔ وہ بضد تھا کہ اسے میری کالی لومڑی قریب سے دیکھنی ہے۔ میں بکھلائی ہوئی تھی کہ اس نے میری کالی لومڑی کیسے اور کب دیکھ لی تھی۔ یہ میرے لیے بہت حیرت کا مقام تھا، جسے میں 100 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی۔ دیور کی نظر کیسے اس پر پڑ گئی؟ میرا دیور چیل کی نظر رکھتا تھا، جو میری اتنی احتیاط کے باوجود میرا چھوٹا دیور جانے کیسے میری کالی لومڑی کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس سے پیچھا چھڑاؤں۔ میں مسلسل اسے ٹال ٹال کر اور بہانے بنا بنا کر تھک رہی تھی۔ اب تو وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا، اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ میرے شوہر کو میری ساری حقیقت بتا کر مجھے گھر سے نکلوا دے گا۔ میں اس کل کے بچے کی دیدہ دلیری پر حیران تھی۔ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ اتنا بڑا کب ہو گیا تھا؟ میں کوشش کرتی تھی کہ اس کے سامنے کم آیا کروں۔ میری یہ احتیاط کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھی کہ اچانک میرے چھوٹے دیور کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ ایک روز اچانک ہی میرے سسرال میں کسی عزیزہ وفات پا گئی اور میرے ساس سسر کو اس رشتہ دار عورت کی فوتگی پر دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ فوت ہونے والی خاتون میری ساس سسر کی کوئی قریبی رشتہ دار تھی، اس لیے ان دونوں کے ساتھ میرے شوہر بھی جا رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ جب وہ سب لوگ جائیں گے تو میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ میرا میکا اسی شہر میں ہمارے گھر سے کچھ ہی دور رہائش پذیر تھا۔ میں سکون کے کچھ دن گزارنا چاہتی تھی، اس طرح کچھ روز دیور کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور شاید کچھ دن گزرتے اور وہ یہ ضد چھوڑ دیتا اور یہ بات بھول جاتا۔ مگر عین وقت پر میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا جب میری ساس نے کہا کہ شاید انہیں وہاں کچھ زیادہ دن لگ جائیں، تو بہتر ہے کہ میرا دیور گھر رکے، کیونکہ اس کی پڑھائی کا حرج ہو سکتا تھا، اس کے امتحانات قریب ہیں۔ یہ بات سن کر میرا سخت موڈ خراب ہو گیا۔ میں اپنے چہرے کے تاثرات بھی چھپا نہیں پائی، جس پر میری ساس نے ہنس کر کہا، بیٹی موڈ مت خراب کرو، جب ہم واپس آئیں تب تم میکے چلی جانا اور جتنا مرضی سکون سے میکے رہنا۔ ساس پیار سے بولی تو میں شرمندہ ہو گئی۔ میرے سارے گھر والے بہت اچھے تھے، مگر یہ ایک دیور میری جان کا عذاب بن گیا تھا۔ دیور کے گھر رکنے کی وجہ سے مجھے بھی اس کے لیے گھر میں ہی رکنا پڑ گیا، اور ہم دونوں کا اکیلا ہونا ہی میرے لیے مصیبت پیدا کر گیا تھا۔ میرے شوہر اور ساس سسر کے جاتے ہی میرا دیور پہلی فرصت میں میرے سر پر سوار ہو گیا کہ میں اسے آج ہر حال میں اپنی کالی لومڑی دکھاؤں، کیونکہ آج موقع بھی اچھا تھا، گھر پر کوئی ہے بھی نہیں۔ اس کی بات پر میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بظاہر بچہ تھا، مگر اس کی قد کاٹ بہت اچھی تھی، جنہیں ہم بچہ سمجھتے ہیں، جانے وہ کب اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر وہ زبردستی پر اتر آتا تو میں اسے بالکل روک نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے بہانے سے ٹالنے کی کوشش کی اور قدرے سختی سے ڈانٹ کر کہا کہ میں اس کی روز بروز بڑھتی ضد پر سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی، اس لیے بہتر ہے کہ وہ مجھے تنگ نہ کرے۔ مجھے لگا تھا میرے دمکانے کا اس پر اثر ہوگا اور وہ میرے روب میں آ جائے گا، مگر میں غلط تھی، وہ میری کمزوری جان گیا تھا۔ تبھی میرا دیور وقتی طور پر تو خاموشی سے پڑھنے کے لیے اپنے کوچنگ سینٹر چلا گیا، مگر اپنی ضد نہیں بھولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں اطمینان سے گھر کا کام نمٹا رہی تھی، کیونکہ میرا دیور کوچنگ سینٹر سے شام گہری ہونے پر ہی لوٹتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے ہی فارغ ہو کر کمرے میں بند ہو جاؤں۔ میں معمول کے کام نمٹا کر ابھی فارغ ہوئی تھی کہ میرا دیور گھر واپس آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ آج جلدی گھر آیا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ آج جلدی کیوں آ گیا ہے، حالانکہ اسی پڑھائی کی خاطر اسے سب گھر چھوڑ کر گئے تھے۔ میری حیرت پر وہ کندھے چکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا کہ آج اس کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے جلدی چھٹی لے کر آ گیا۔ میں اس کے جواب پر خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی اس کا دل کیوں نہیں لگ رہا تھا اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس کا دماغ تو میری کالی لومڑی پر جو اٹکا ہوا تھا۔ دل کر رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں اور اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ اس روز روز کی مصیبت سے تو میری جان چھوٹے گی، مگر میکے جاتے بھی لوگ کیا کہتے؟ ابھی شادی کو 1 ماہ بھی نہیں ہوا اور لڑکی میکے آ کر بیٹھ گئی۔ یہاں پر تو لڑکی ہونا بھی جرم ہے۔ میں نے خاموشی سے رات کا کھانا بنا کر اس کے سامنے رکھا اور کمرے میں جا کر سونے کا سوچا۔
مگر میرا دیور تو کھانا ایک طرف کر کے مجھے دیکھتے ہوئے اچانک جو جملہ بولا وہ میرے اسان خطا کر گیا تھا۔ اس نے کہا بھابھی اب کھانا پینا بعد میں ہوگا، پہلے مجھے آپ کی کالی لمڑی دیکھنی ہے، اگر آپ نے اب خود نہ دکھائی تو میں آپ کے سونے کے بعد چھپ کر خود دیکھ لوں گا۔ میں اس کی دیدہ دلیری پر حق دک رہ گئی تھی، وہ ضد پر اتر آیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں اکیلی ہوں تو وہ مجھے دھمکا بھی سکتا ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے، میں اس کی دھمکی پر واقعی ہاس باختہ ہو گئی تھی اور بمشکل اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے میں نے جواب دیا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بڑی بھابھی کو یوں دھمکاتے ہوئے۔ اگر تم نے میرے ساتھ مزید کوئی ایسی ویسی بات کی یا مجھے اکیلا سمجھ کر دھمکانے کی کوشش کی تو اس بار میں تمہارے بھائی کے واپس آنے پر ان کو ساری بات بتا دوں گی۔ میری بات پر وہ ڈٹائی اور سکون سے بیٹھا مسکرانے لگا اور مجھے جتاتے ہوئے بولا کہ دیکھ لیں بھابھی، بھائی کو میری بات بتاتے ہوئے آپ کو بھی اپنا راز فاش پڑے گا، وہ راز جو اس گھر میں صرف میں جانتا ہوں اور کسی اور نے جان لیا تو شاید آپ میری بھابھی ہی نہ رہیں، شاید بھائی آپ کو گھر سے نکال دیں۔ اب آپ کیا کریں گی؟ اس کے الفاظ پر میں ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے الفاظ نہیں کوئی پگھلا ہوا سیسا لگ رہا تھا جو اس نے میرے کانوں میں ڈالا تھا۔ حقیقت تھی تو بہت تلخ، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ سچ سامنے آنے پر عامر مجھے چھوڑ دیتے اور یہ سوچنا بھی میرے لیے سہانے روح تھا، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اپنے اس شوق کے لیے مجھے یوں بدلے حاضی سے دھمکائے گا۔ مجھے آج اکیلا پا کر وہ شیر بن گیا تھا۔ اس نے میری ساری خدمت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ میں نے ہار مانتے ہوئے اسے دیکھا اور مدھم لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی لمڑی دکھا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو تم بار بار دیکھنے کا نہیں کہو گے اور یہ بات بھول جاؤ گے۔ جتنا دیکھنا ہے آج ہی دیکھ لینا اور کبھی کسی کو یہ بات مت بتانا۔ میرے ہار مان لینے پر وہ بھی اپنے پرانے مزاج میں لوٹ آیا اور بولا کہ بھابھی قسم کھاتا ہوں کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا، آپ کا راز بھی راز ہی رہے گا، مگر دوبارہ نہ دکھانے کا مت کہیں۔ میں نے جب سے آپ کی کالی لمڑی دیکھی ہے میں دیوانہ ہو گیا ہوں اس کا۔ وعدہ کریں آپ اسی طرح جب بھی موقع ہو یا جب ہم دونوں اکیلے ہوں گے مجھے لمڑی دیکھنے دیں گی۔ اس کی بات پر میں سر ہلا گئی اور اسے لے کر گھر کی پچھلی طرف بنے پرانے سٹور روم کی طرف چلی گئی۔ حالانکہ میں جانتی تھی اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے اور ہم دونوں اکیلے ہیں، مگر پھر بھی میں ڈری ہوئی تھی۔ یہ میری شادی شدہ زندگی کا سوال تھا، اگر کوئی یہ بات جان لیتا تو میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ میرا دیور بہت خوشی سے چلتا ہوا میرے ساتھ سٹور روم میں پہنچا اور میرے کہنے سے پہلے اس نے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے لائٹ جلا کر اسے کہا کہ جلدی سے لومڑی کو دیکھ لے اور پھر یہاں سے چلا جائے۔ مجھے اس پر اب بھی اعتبار نہیں تھا، میرا دل ڈرا ہوا تھا کہ وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک اپنا موبائل نکال چکا تھا۔ اس کی اس حرکت کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی اور روکنے کی بہت کوشش کی، مگر بدلے میں اس نے جو حرکت کی وہ میری روح فنا کر گئی۔ اس روز اپنے دیور کی زبردستی پر میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میرے اعصاب پر ایک بوجھ سا آن گرا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میری شادی شدہ زندگی کا اختتام تھا۔ یقیناً میرا دیور بعد میں مجھے دھمکانے والا تھا، کیونکہ اس نے جو حرکت اس رات کی تھی وہ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے اور وہ آئندہ بھی مجھے ایسے ہی مجبور کرنے والا تھا۔ میرا نام سارہ ہے، میرے 3 بھائی تھے جبکہ میں ان کی اکلوتی بہن تھی۔ میں سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی کیونکہ میرے ددیال اور ننیال میں بھی سب کو بیٹے تھے، جبکہ بیٹیاں جس کی بھی ہوتی تھی زندہ نہیں بچتی تھی، مگر میں زندہ بچ گئی۔ مگر میرے والدین کو ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، اور ان کے اسی خوف کی وجہ سے آج تک میں نے کتنے عذاب جھیلے اس بات کا مجھے ہی اندازہ تھا۔ جب میں بڑی ہو گئی، میری شادی عامر سے ہوگی۔ میں توہم پرست خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میری شادی ہوئی تو جہیز میں میرے ساتھ ایک چیز ایسی تھی جو میرے خاندان کے مطابق میری صحت اور شادی شدہ زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی، اور وہ چیز مجھے سسرال میں سب سے چھپا کر رکھنی تھی۔ یہاں کر میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی، کیونکہ ایسی چیزوں کو میں کب تک اور کیسے لوگوں کی نظروں سے چھپا سکتی تھی۔ میکے کی بات اور تھی، مگر سسرال میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا شادی کے بعد اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ تو میرے سر پر ہمیشہ کے لیے مسلط کر دیا گیا تھا۔ دل کرتا تھا اپنی زندگی ہی ختم کر دوں، مگر میرے گھر والے جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے ان کے لیے خود کو ایسا کرنے سے باز رکھتی تھی، اور میں کبھی بھی حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں اس چیز کو اپنے ساتھ سسرال میں لے جا کر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، نہ لوگوں کو سوال جواب کا موقع دینا چاہتی تھی، اور بقول امی کے مجھے شادی کے 4 ماہ تک اسے اپنے ساتھ چھپا کر رکھنا تھا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں کیسے اسے چھپا کر رکھتی؟ مگر امی نے کہا اگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے گئی تو شادی کے بعد طلاق کا دبا لے کر گھر واپس آؤں گی۔ یہ بات سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ ظاہر ہے مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا، اور ویسے بھی 4 ماہ کی تو بات تھی، کون لڑکی چاہے گی کہ اس کی طلاق ہو؟ ناچار مجھے وہ چیز اپنے ساتھ لانی پڑی، وہ تھی ایک کالی لومڑی۔ یہ تو سچ شکر کہ وہ لومڑی گونگی تھی، ورنہ میرے لیے زیادہ مسائل کھڑا کرتی،
کیونکہ ایک جانور کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ خاموش رہو، وہ ہماری بات سمجھ نہیں سکتا۔ میں اسے اپنے ساتھ ایک بڑے سے تھیلے میں بند کر کے اپنے ساتھ لے آئی۔ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا کیونکہ دہیج کا بہت سارا سامان تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس تھیلے میں کیا ہے۔ سب بہت مصروف تھے، کسی کی نظر اس پر نہیں گئی، اور یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ شروع میں تو میں نے اپنے کمرے سے منسلک سٹور میں اسے چھپا دیا اور وہاں پر ہی اسے کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی کچھ دن اور گزرے میں نے سارے گھر کا جائزہ لیا اور گھر کے پچھلے حصے میں بنے سٹور روم میں اسے چھپا دیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کمرے کے ساتھ منسلک سٹور میں میرے شوہر کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی اور اسے اچانک ایسے سٹور میں دیکھ کر میرا شوہر کہیں خوفزدہ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص گھر کے یا کمرے کے اندر کسی جانور کو دیکھے گا تو خوف زدہ ہونا تو بنتا ہے، جبکہ وہ ان کا پالتو جانور بھی نہ ہو، جنگلی جانور ہو۔ جب تک یہ 4 ماہ نہیں گزرتے یہ لومڑی میرے سر پر عذاب کی طرح مسلط تھی۔ میں نے اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا، مگر نہ جانے کیسی میری لاکھ احتیاط کے بعد بھی میرا دیور میرے راز تک پہنچ گیا تھا۔ تب سے میں مزید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ میرا وہ دیور جسے شادی کے بعد صرف ایک بچہ سمجھتی تھی، وہ اچانک ہی میرے ساتھ عجیب رویہ رکھنے لگا تھا۔ وہ ایک دم گھر کے کونوں خدروں میں مجھے کام کرتا ہوا پا کر میرے سر پر سوار ہو جاتا اور ایک ہی فرمائش کرتا تھا کہ اسے میری کالی لومڑی دیکھنی ہے۔ میں پہلے تو اسے بچہ سمجھ کر ہنس دیتی تھی، مگر اس کی فرمائش تو دن بدن ضد پکڑنے لگی تھی۔ میں اس کی ضد سے پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کوئی اس کی بات نہ سن لے۔ وہ بھی اس بات کا خیال رکھتا تھا، مجھے اکیلے میں ہی کالی لومڑی دیکھنے کی ضد کرتا تھا۔ میں اس کی فرمائش پر بوکھلا جاتی تھی کہ آخر اس نے میری کالی لومڑی کیسے دیکھ لی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ کچھ دن پہلے جب آپ چھپ کر سٹور میں گئی تھی میں بھی آپ کے پیچھے تھا، اور اسی دن میں نے سٹور میں آپ کی کالی لومڑی دیکھ لی تھی۔ اس کی بات پر میں بہت بری طرح شرمندہ ہو گئی تھی۔ میری بد احتیاطی نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ میں اپنے دیور کو چپ کروانے کی خاطر اس کی منتیں کرنے لگی اور اسے چپ رکھنے کے لیے اس کے لیے فرمائشی کھانے بناتی رہ جاتی تھی۔ میں سارا دن گھر کے کاموں کے ساتھ اب اپنے دیور کے کام بھی بھاگ بھاگ کر کرتی تھی، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھے اور مجھ سے وہ فرمائش نہ کرے جو وہ چاہتا تھا۔ وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی کو اندازہ بھی ہو جاتا تو میرا گھر ٹوٹ جاتا۔ میں اپنے دیور کی ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ سسرال والے اکثر میری تعریف کرنے لگتے کہ اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کا اپنے چھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھتی ہو اور بڑی بہن کی طرح اس کا ہر کام کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا میرے اندر کیا جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ میرا دیور ہر دوسرے روز وہی فرمائش لے کر آ جاتا اور میں جب کبھی سٹور روم میں جاتی وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ میں اس سے بچنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر ان کو اندازہ ہو جاتا تو مجھے بس ایک ہی خوف تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دیتے۔ میں ڈری ہوئی تھی اور اپنا رشتہ بچانے کے لیے چھوٹے دیور کی ہاتھوں کھلونا بنتی جا رہی تھی۔ میرا دیور مجھ سے ہر وقت ضد کرتا رہتا تھا۔ میں نے ایک روز گھبرا کر اس سے التجا کی کہ وہ سب کے درمیان ایسی بات کر کے مجھے پریشان نہ کرے۔ میری گھبراہٹ پر اس نے احتیاط برتنا شروع کر دی۔ وہ کوشش کرتا کہ سب سے الگ ہو کر مجھے مخاطب کرے، مگر اس نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ہر وقت سر پر سوار رہتا اور میں کوشش کرتی تھی کہ اسے موقع نہ دوں، مگر اس دن موقع مل ہی گیا تھا۔ سسرال میں فوتگی ہوئی تو ساس، سسر اور شوہر دوسرے شہر چلے گئے اور میرا دیور میرے ساتھ رہ گیا۔ اس نے پورا دن میرا سر کھایا اور آخر دن کے اختتام پر میں ہار گئی اور اسے لے کر سٹور روم میں چلی گئی، اور میں نے سوچا ایک بار اسے یہ لومڑی دکھا کر اس سے اپنی جان چھڑوا لوں اور دیور سے وعدہ کرواؤں کہ آئندہ وہ لومڑی کو دیکھنے کی ضد نہیں کرے گا۔ مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ دیور باز آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ کالی لومڑی کو قریب سے دیکھنے کے لیے اتاولا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے جو ہی لائٹ آن کی وہ پوری جوش سا آگے بڑھ کر کالی لومڑی کو دیکھنے لگا اور بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا یہ تو اب بھی اندر سے وہی ضدی بچہ ہے، بس اس کا قد کاٹ بڑا ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے وہ حرکت کی جو میرے آسان خطا کر گئی تھی۔ وہ اچانک ہی اپنا موبائل نکال گیا تھا۔ میں اس کی حرکت کا مقصد سمجھ کر بوکھلا گئی تھی۔ میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی، مگر وہ زبردستی اس لومڑی پر اپنا کیمرہ سیٹ کرتا ایک ساتھ کئی تصاویر لینے لگ گیا۔ وہ اپنی من مانی کر کے جا چکا تھا۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ دیور وہ تصویریں سب کو دکھائے گا۔ 2 دن میرے دیور نے خوب کھل کر کالی لومڑی کو دیکھا تھا۔ 2 دن بعد جب سب گھر والے واپس آئے تو میں بوجھی بوجھی سی تھی۔ میرے شوہر نے میرا اترا ہوا چہرہ اور پریشان حالت دیکھی تو گھبرا گئے۔ میرا شوہر میرا خیال رکھنے لگے، فکر کرنے لگ گئے تھے۔ میں اپنے شوہر کی اس فکر اور خیال رکھنے پر مزید اداس ہو گئی تھی۔ اپنے شوہر جیسے اتنے اچھے انسان کو میں دھوکہ دیتی رہی تھی۔ مجھے اب شرمندگی ہو رہی تھی اور کچھ میں اب اپنے شوہر سے سب چھپا چھپا کر تھک چکی تھی۔
ایک روز میں نے اپنے شوہر کی اسی طرح بار بار پوچھنے پر انہیں اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ بچپن میں پیدا ہوتے ہی میں بہت شدید بیمار رہنے لگی تھی۔ 15 سال کی عمر تک گھر والوں نے میرا ہر قسم کا علاج کر کے دیکھ لیا تھا، مگر میری صحت بحال نہیں ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر گھر والے ڈاکٹروں سے حکیموں تک پہنچے اور حکیموں سے پیر و فقیروں تک جا پہنچے۔ ایسے میں کسی نے ہمیں بہت دور پہاڑی والے بابا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ بابا ہر مرض کا علاج کرنے میں ماہر ہے۔ میرے ماں باپ مجھے اس بابے کے پاس لے گئے اور میرا مسئلہ بتایا کہ میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، جس کی وجہ سے میں نہایت کمزور اور لاغر سی تھی۔ وہ پہاڑی والا بابا نہایت عجیب سا انسان تھا۔ اس نے میرے ماں باپ کو میری بیماری کا نہایت انوکھا علاج بتایا تھا، جس کے لیے اس نے پہلے ہی بتایا کہ کچھ باتوں کا نہایت خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ میں پھر سے بیمار رہنے لگوں گی۔ میرے ماں باپ جو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے مزید ڈر گئے۔ اس بابا نے ہمیں ایک بالکل سیاہ لومڑی کا بچہ دیا اور کہا کہ اسے میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں، مگر ایک انوکھی سیاہ لومڑی کو اپنے ساتھ رکھنا بہت سے لوگوں کو عجیب لگتا تھا، اس لیے گھر آ کر میرے والدین نے اس کالی لومڑی کو ہمیشہ یوں چھپا کر رکھا کہ انجان لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ میں نے بھی اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا، اور جب میری شادی کی عمر ہوئی تو اس بابا نے کہا کہ اس لومڑی کا بچہ اپنے ساتھ شوہر کے گھر میں لے جائے، ورنہ بیمار ہو جائے گی یا طلاق لے کر واپس آئے گی۔ اس کالی لومڑی کا بچہ میں اپنے ساتھ سسرال میں بھی چھپا کر لائی، کالی لومڑی کو رکھا اور کسی کو بینک نہیں پڑنے دی تھی۔ میں چھپ کر اسٹور روم میں جاتی اور اسے کھلاتی پلاتی، مگر میرے دیور نے جانے کیسے وہ کالی لومڑی دیکھ لی اور اسے وہ کالی لومڑی قریب سے دیکھنے کا شوق ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر کسی کو اس لومڑی کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا، یا کسی نے میری کالی لومڑی کو نقصان پہنچایا تو میں مر جاؤں گی، یا اب مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میرے ذہن میں بچپن سے ایسے وہم اور اندیشے بٹھا دیے گئے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان پر یقین کرنے لگی تھی، مگر لاکھ احتیاط کے باوجود آپ کا بھائی کالی لومڑی تک پہنچ گیا تھا۔ اور جب اس نے تصاویر بنائی تو میں سمجھ گئی کہ وہ دوستوں کو دکھائے گا اور سب کو اصلی لومڑی دکھانے کی ضد کرے گا۔ میں خوف سے زرد پڑتی جا رہی تھی۔ میں اپنی ساری کہانی سنا کر رو رہی تھی اور میرے شوہر سب سن کر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ میں اور میرا پڑھا لکھا گھرانہ اتنا جاہل تھا کہ ہمیں ایک لومڑی اپنی صحت اور خوشی کی وجہ لگتی تھی، اور ہم نے ایک لمبے عرصے سے ایک معصوم جانور کو قید میں رکھا ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے اپنی کہانی سنا رہی ہوں۔ اسے یہ سب پرانے دور کی باتیں لگ رہی تھی اور میں اپنے شوہر کے سامنے شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ آج اس لومڑی کی وجہ سے میں اپنے شوہر سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے مجھے چپ کرواتے ہوئے سمجھایا کہ انسان کی صحت یا زندگی، موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک معصوم جانور کو کم عمری میں اس کی ماں سے جدا کر کے قید میں رکھے رہنے سے مجھے شفا تو کیا الٹا آہ لگتی رہی ہوگی۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ ہم انسانوں کو صرف یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب بیماری اللہ دیتا ہے تو شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اس کے لیے علاج کے نام پر معصوم جانوروں یا پرندوں کو قید میں رکھنے کا ٹوٹکا نہایت غلط اور سخت گناہ ہے۔ اس عجیب اور جاہل بابے کی وجہ سے جانے کتنے سالوں سے ہم اس کالی لومڑی پر ظلم کر رہے تھے۔ میرے شوہر کے سمجھانے پر میری بھی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میرے شوہر نے میرا یہ راز اپنے تک رکھ لیا تھا، اور ایک روز اسی طرح چھپ کر میں اپنے شوہر کے ساتھ جا کر اس کالی لومڑی کو جنگل میں چھوڑ آئی تھی تاکہ وہ کھل کر اپنی زندگی جی سکے۔ حیرت انگیز طور پر میں اس کالی لومڑی کے جانے کے بعد زیادہ تیزی سے ٹھیک ہوئی اور بالکل صحت مند ہوگی۔ اب میرا کوئی راز نہیں تھا، نہ ہی کوئی خوف تھا۔ میرے شوہر نے مجھے ہر حامی کے ساتھ قبول کر لیا تھا، اور میرے دیور کو بھی میرے شوہر نے سمجھایا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے اپنی بے جا ضد اور بدلحاظی کی معافی مانگ لی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا زندگی کتنی خوبصورت اور آسان تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے میں اس لومڑی کے ساتھ خود کو بھی قید میں محسوس کرتی تھی، اب میں خود کو کافی ہلکا اور آزاد محسوس کرتی تھی۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی، مجھے عامر جیسا اچھا، سلجھا اور سمجھدار شخص ملا تھا جو میرے ہر مسئلے اور پریشانی کو آرام سے حل کر لیتا تھا۔ ہم اکثر ایسے پیر بابا وغیرہ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتے ہیں جو ہمیں اتنا ڈراتے ہیں، مستقبل کے ایسے نقشے کھینچتے ہیں کہ ہم ڈر کے مارے ان کی ہر جائز ناجائز بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کس دھوکے میں جی رہے تھے۔ ہماری زندگی کے سنہرے پل ان کے فضول کے بتائے گئے عمل یا ٹوٹکوں کی نظر ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے اپنی شادی کے شروعاتی خوبصورت پل اس لومڑی کے پکڑے جانے کے خوف میں گزارے۔ اب میں چاہوں بھی تو وہ وقت دوبارہ نہیں لوٹ سکتا، مگر شکر ہے بر وقت مجھے عقل آ گئی اور میں نے ہمت کر کے شوہر کو سب بتایا، اور اس نے مجھے اس اذیت سے آزادی دلا دی۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے زندگی میں سکون دیا، کیونکہ سکون سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے دوسرے لوگوں کو بھی عقل دے اور وہ ایسی حماقت نہ کرے جیسی میں نے اور میرے گھر والوں نے کی تھی۔
مجھے جب ہوش آئی تو میرے چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا۔ میں ایک اندھیرے کمرے میں قید تھی۔ میرے دونوں ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا میرے ساتھ۔ میں بمشکل ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت کمرے میں اس قدر گپ اندھیرا تھا کہ مجھے سوائے سیاہی کے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اس وقت بے تحاشا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور پچھتا بھی رہی تھی۔ کاش کہ میں ایسی شرط نہ رکھتی، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس بار میں بری طرح سے پھنس چکی تھی کہ میں نے یہ شرط رکھ کر اپنے ہی پاؤں میں کلہاڑی ماری تھی۔ یہ حبشی پچھلے 10 دن سے میری ہی ٹیکسی پر سواری کر رہا تھا۔ شاید وہ پہلے میری اس عادت کو اچھی طرح سے جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اسے میری شرط والی عادت کا خوب اچھے سے علم ہو گیا تو اس نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا کہ میری سوجھ بوجھ تک گم ہو کر رہ گئی۔ وہ مجھے شرط کے مطابق اپنے گھر لے آیا تھا۔ میں بھی اس جگہ کا ٹھیک سے جائزہ بھی نہیں کر پائی تھی کہ جب اس نے مجھے ایک نشہ آور جوس پیش کیا۔ اس وقت مجھے شدت سے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں کافی طویل سفر کر کے آئی تھی، اس لیے میں نے فوراً سے وہ جوس پی لیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی جوس پینا مجھے اتنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ جوس میں اس قدر تیز نشہ تھا کہ چند لمحوں میں ہی میرا سر گھومنے لگا تھا۔ میں چاہ کر بھی خود کو ہوش میں نہیں رکھ پا رہی تھی۔ مجھے بے ہوش ہونے میں بس چند لمحے ہی لگے تھے، اور جب ہوش آیا تھا تو میں یہاں تھی۔ میرے سامنے سوائے تاریکی کے اور کچھ نہ تھا۔ میرے منہ پر بھی ٹیپ لگائی گئی تھی، اس لیے نہ تو مدد کے لیے کسی کو پکار سکتی تھی نہ چلا سکتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ حالانکہ میں کوئی کمزور دل اور ڈرپوک قسم کی لڑکی ہرگز نہ تھی، لیکن میں اس سچویشن کے لیے بھی تیار نہ تھی جس میں پھنس بیٹھی تھی۔ میں بھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا کیا ہے۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، مجھے ایک سیاہ لباس میں وہ سیاہ فام حبشی اس گپ اندھیرے میں ایک کالے سائے کی مانند ہی لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کمرہ پھر سے تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ میں بمشکل زمین سے کھسکتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اب مجھے وہ حبشی دکھائی تو نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے قدموں کی چاپ میری جانب بھی بڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے، میرا دل یوں تھا جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا ہو۔ پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے سامنے وہ بیٹھ چکا ہے۔ مجھے اپنا سانس ساکن سا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت خالی کمرے میں میرے اور اس حبشی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اور وہ اس رات کی تنہائی میں میرے ساتھ کیا کر سکتا تھا، یہ سوچ کر میرے وجود میں کرنٹ سا دورا تھا۔ پھر اس حبشی نے میرے دونوں جبڑوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے جو کچھ اس نے مجھ سے کہا تھا، میرے ہوش ہی اڑ کے رہ گئے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ گھر میں غربت اپنے ڈیرے اس وقت سے جمائے بیٹھی تھی جب سے میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ میری ماں نے بھی بیٹے کی خواہش میں بیٹیوں کی لائن لگا رکھی تھی۔ بھائی میرا کوئی تھا نہیں، مجھ سے چھوٹی 5 بہنیں تھیں، اور فی الحال ہمارا کوئی بھی کفیل نہ تھا کہ گھر کا سلسلہ چلتا۔ میرے ابا ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے جو اچانک دل کے دورے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ 4 دن پڑوسیوں نے پوچھا تھا، اس کے بعد کسی نے پلٹ کر ہمارا حال نہ پوچھا۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ کرنا ہے مجھے کو کرنا ہے، اس لیے ٹیکسی چلانی میں نے بہت جلد سیکھ لی۔ میری ماں مجھے کہنے لگی کہ تو لڑکی ہے، ٹیکسی چلاتی کیا اچھی لگے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ میں نے کہا، جو لوگ ہم جیسیوں کو کھانے کو نہیں دے سکتے، ہماری مالی مدد نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں ایک بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹی اور ٹیکسی چلانے لگی، مگر بدقسمتی شاید ہماری قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ میرے پاس اکثر اوباش قسم کے لڑکے ہی میری سواری بن کر آتے، جنہیں میں صاف انکار کر دیتی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی سواری مجھے نہیں ملتی۔ میں اس وقت 18 سال کی تھی اور خوفزدہ سی خالی ٹیکسی میں بیٹھی رہتی۔ رات کو جب خالی ہاتھ گھر جاتی تو امی آنسو بہانے لگتی۔ اب تو فاقوں کی نوبت آ گئی تھی اور میرے سر پر پیٹرول کے پیسوں کا بھی ادار چڑھ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں جب میری ٹیکسی میں ایک عربی مرد آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا میں اسے 3-4 دن اس شہر کی اہم تفریحی مقام پر لے جاؤں، وہ مجھے اچھے پیسے دے گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ پیٹرول بھی میری گاڑی میں خود ڈلواتا اور رات کو جب اپنے ہوٹل پر اترتا تو مجھے 5000 کا نوٹ بھی دیتا۔ میری ماں جب پیسے دیکھتی تو اس عربی کو خوب دعائیں دیتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بھلا کیوں کر رہا ہے۔ چند دنوں میں ہی وہ مجھے اچھے خاصے پیسے دے چکا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن جو بات اس نے مجھ سے کہی وہ سن کر میں دنگ سی رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر میں دبئی میں ٹیکسی چلاؤں تو بہت جلد بہت سے پیسے کما سکتی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ مجھے وہاں کرائے کی ٹیکسی لے دے گا، مجھے بس ٹیکسی کے مالک کو روز کے 100 درہم دینے پڑیں گے، باقی سب میرے پاس ہوں گے۔
یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میں نے جب یہ بات امی سے کہی تو وہ کچھ تردد کے بعد مان گئی۔ میں نے اپنی ٹیکسی بیچی اور کچھ پیسے اپنی ماں کو خرچے کے لیے دیے اور باقی پیسوں سے دبئی کا ویزا اور ٹکٹ کا انتظام کیا اور دبئی چلی گئی۔ لیکن یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا گیا تھا۔ وہ عربی جھوٹا شخص تھا۔ وہ مجھے ایک فلیٹ میں لے گیا، پھر ٹیکسی کرائے پر لے کر دینے کا بہانہ کیا۔ اسی رات میں سو رہی تھی جب وہ عربی چند حبشی مردوں کو اپنے ساتھ لے کر اس فلیٹ میں پہنچ گیا۔ میری آنکھ شور سے کھل گئی تھی۔ مجھے مردوں کے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو میں اٹھ کر کمرے کے دروازے کے پاس آ گئی۔ جو گفتگو وہاں سنی وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میرا رنگ یکدم ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنے کمرے کو لاک کیا اور پھر وہاں سے فرار ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ میں بلڈنگ کے جس فلور پر تھی وہ 10واں فلور تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو دل کانپ کر رہ گیا۔ میں رونے لگی تھی۔ میں نے کیسے یہ سوچ لیا کہ وہ عربی میرے ساتھ بھلا کر سکتا ہے۔ میری جان اس وقت نکلی جب کسی نے میرے کمرے کا نوب گھمایا اور میرا دل حلق میں آیا تھا۔ وہ عربی باہر 3 مردوں سے آج کی رات کا میرا سودا کر چکا تھا۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب میرا دروازہ بری طرح سے زور زور پیٹا جا رہا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں گھبراہٹ سے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ گٹر کی موٹی پائپ لائن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شاید آدھی رات کا وقت تھا، اس لیے سڑکوں پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ مجھ پر کسی نے بھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے بڑی مضبوطی سے گٹر کی پائپ لائن کو دونوں ہاتھوں اور پیروں سے جکڑ رکھا تھا اور دھیرے دھیرے اس پائپ کے ذریعے نیچے اتر رہی تھی۔ 10 منٹ مجھے نیچے اترنے میں لگ گئے۔ جب میں نیچے اتر گئی تو میں نے وہاں ایک سنسان اور اندھیری جگہ پر چلی گئی۔ وہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، شاید وہ کار پارکنگ ایریا تھا۔ میں وہاں کھڑی گاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے وہاں بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی۔ خوف سے میری جان لبوں تک آ پہنچی تھی، کیونکہ وہ عربی اور اس کے ساتھ موجود حبشی مرد ایک ایک گاڑی کے نیچے جھانک جھانک کر دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچ لائٹس بھی موجود تھیں۔ میں جانتی تھی کہ میں ان کی نظروں سے بہت دیر تک اوجھل نہیں رہ سکتی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہی تھی کہ جب مجھے اس گاڑی کی ڈگی کھلی ہوئی نظر آئی جس کے پیچھے میں چھپی ہوئی تھی، میں نے ہمت کر کے اس کی ڈگی کو تھوڑا سا کھولا اور اس گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ گئی اور ڈگی کو بھی بند کر دیا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب میری گاڑی پر بھی ٹارچ لائٹ کی روشنی پڑنے لگی۔ میں نے ڈگی میں موجود گاڑی کا کور خود پر لپیٹ لیا۔ اس کے بعد مجھے ایک لڑکی کی ہیل کی آوازیں سنائی دینے لگی جو اسی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر گاڑی کھلنے کی آواز آئی، گاڑی سٹارٹ ہوئی اور پارکنگ ایریا سے نکل کر مین روڈ پر رواں دواں ہو گئی۔ میرا رکا ہوا سانس اب بحال ہوا تھا۔ وہ ایک خاتون کی گاڑی تھی، کیونکہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی سے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ یہ سن کر میں مزید پرسکون ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑی ایک گھر کے اندر داخل ہوئی، میں نے ہمت پکڑی اور ڈگی کو کھٹکھٹانے لگی۔ وہ عورت پوچھنے لگی، کیا کوئی میری گاڑی میں ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں ڈگی میں ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی ڈگی کھل گئی۔ وہ ایک 30 سالہ عورت تھی، مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں رونے لگی۔ روتے روتے میں ساری بات اس عورت کو بتا دی۔ وہ عورت بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھے ایک ٹیکسی بھی لے دی اور ایک بھاری رقم خرچے کے لیے بھجوا دی۔ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہی ہے۔ چند دن بعد جو بات اس عورت نے مجھ سے کہی وہ میرے لیے حیران کن تھی۔ کہنے لگی کہ تم سواریوں سے پیسے نہیں لوگی، بلکہ جس کو بھی ان کی منزل پر پہنچاؤ گی اس کے گھر ایک رات گزارو گی۔ میں یہ سن کر اس کی شکل دیکھنے لگی، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے کوئی کیوں اپنے گھر پر رکھے گا؟ اور پھر میری عزت اور جان کا خطرہ بھی تھا اور میری ڈرائیونگ کے پیسے بھی جاتے تھے۔ جب میں نے اپنے خدشے اس عورت کو بتائے، وہ کہنے لگی پیسے وہ مجھے دے گی، لیکن میں اس کی بات کو کسی بھی صورت ٹال نہیں سکتی، ورنہ مجھے اس کی وہ رقم واپس کرنی ہوگی جو اس نے میرے گھر بھجوائی ہے۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ میں اس کی بات مان گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے نیند کی کوئی ایسی دوا دی جائے جو زیادہ نقصان کا باعث نہ ہو، تاکہ میں ہر بار جس بھی سواری کے گھر رہوں اپنی حفاظت کے لیے انہیں سلا دیا کروں۔ میری بات کے جواب میں اس عورت نے جو الفاظ کہے وہ میرے ہوش اڑا گئے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی کو بھی سلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو اسے خبر ہو جائے گی اور پھر وہ مجھ سے یہ کام چھین لے گی۔ میں اس عورت کی بات پر دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ عورت بھی مجھ سے کاروبار کروانا چاہ رہی ہے۔ میں ان لوگوں میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ یہاں پر نہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی جان پہچان، اور نہ ہی میرے پاس واپسی کا راستہ بچا تھا، کیونکہ میرا پاسپورٹ وغیرہ اسی عربی کے پاس رہ گیا تھا۔
میں نے مجبوراً اس عورت کی بات مان لی اور سارا دن ٹیکسی میں فارغ پڑی رہتی۔ رات ہوتے ہی مجھے ٹیکسی چلانی ہوتی تھی اور میں اس عورت کی ہدایت کے مطابق سواریوں کو ان کے گھر پہنچا کر پیسے لینے کی بجائے ان کے گھر رہائش کی درخواست کرتی تھی۔ میری اس درخواست پر کچھ مرد حیران بھی ہوتے تھے کہ خود اکیلی لڑکی رات کو ان کے پاس رکنے کا بولتی تھی، لیکن پھر چونکہ عربی لوگ مہمان نواز بھی ہوتے ہیں تو وہ مجھے پناہ دے دیتے تھے۔ چند دن تو میرے ڈرتے ڈرتے گزرے تھے، مگر اللہ کی مہربانی سے مجھے اچھے لوگ ملتے رہے تھے اور فی الحال میں محفوظ تھی۔ مگر پھر ایک روز مجھے ایک عربی سواری ملی جسے لے کر جب میں اس کے گھر پہنچی تو وہ مجھے کرایہ دیتے ہوئے بار بار گہری نظروں سے جانچتا جا رہا تھا۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا۔ میں پریشان ہوگی کہ جو مرد یوں باہر مجھے بار بار گھور رہا ہے وہ گھر کے اندر جا کر کیا کرے گا۔ میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے اس سے کرایہ لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ابھی میں یہ سب کرتی کہ اسی وقت مجھے عربی عورت کی کال آ گئی۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، آج کل کوئی سواری نہیں مل رہی کیا؟ پھر میرے جواب دینے سے بھی پہلے بول اٹھی کہ جب تم اتنے روز سے یہ سب کر کے محفوظ تو اب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے بہتر ہے کہ تم سے جو کام کہا گیا ہے وہ دل لگا کر کرو۔ اور میں نے مہینہ شروع ہوتے ہی تمہارے گھر والوں کو پیسے بھی بھیج دیے تھے، اس لیے تم خرچے کے لیے پریشان مت ہونا۔ میں اس کی بات پر خاموشی سے سر ہلا گئی۔ وہ عورت مجھے اپنے احسانوں تلے دبا رہی تھی۔ اب میں الجھ بھی چکی تھی کہ واقعی مجھے نہیں لگتا تھا وہ مجھ سے کوئی کاروبار کروا رہی ہے، کیونکہ مجھے اب تک اچھے لوگ ملے تھے جو مجھے گھر میں رہائش دینے کے بعد میری طرف نگاہ غلط بھی ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ آخر وہ عورت مجھ سے کیا کام لینا چاہتی تھی، پھر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس عربی مرد نے کچھ چڑچڑے لہجے میں مخاطب کیا اور کہا کہ اسے گھر جا کر آرام کرنا ہے کیونکہ وہ تھکا ہوا ہے، تو بہتر ہے کہ میں جلد اس سے کرایہ وصول کروں۔ میں نے جھجک کر اسے بھی وہی بات کی جو میں اب تک سب سواریوں سے کرتی آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ بدلے میں وہ ایک رات مجھے اپنے گھر میں رکنے دے۔ وہ عربی مرد میری بات پر حیران ہو گیا، بولا کہ ایسا کیوں چاہتی ہو؟ وہ مجھے جانچ رہا تھا۔ اسے مجھ پر شک ہونے لگا کیونکہ میں خود اس کے گھر رکنے کا بول رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس رہائش نہیں ہے، اس لیے رات رکنے کے لیے مجھے رات کی آخری سواریوں کی مدد لینا پڑتی ہے تاکہ میں سکون سے کسی گھر میں سو سکوں، صبح اٹھتے ہی میں اپنے کام پر روانہ ہو جاؤں گی۔ میری بات اس عربی مرد کو مناسب لگی تھی، تبھی وہ باچھے کھول کر مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ ہوا۔ میں ٹیکسی پارک کر کے اس کے ساتھ چل پڑی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد بھی کرتی رہی تھی۔ میرا جسم کپ کپا رہا تھا اور میں پوری یقین تھی کہ آج میری عزت نیلام ہونے والی ہے۔ وہ عربی مرد جیسے پرجوش ہو رہا تھا، میں سمجھ گئی تھی وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کے بعد نہیں بخشنے والا تھا۔ وہ عربی مرد مجھے اپنے گھر کے دروازے تک لے جاتے ہوئے بولتا جا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اس کی بیوی اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح پر گئی ہوئی ہے اور 3 دن بعد اس نے لوٹنا تھا۔ ابھی اسے کے 2 دن ہوئے تھے، ان کے ابھی بچے نہیں تھے اور اسی گھر میں صرف وہی دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ ہم گھر کے پاس پہنچے تو اس نے ڈور بیل بجائی۔ میں اس کی حرکت پر حیران ہو رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بیوی گھر پر نہیں ہے، تو کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جب دروازہ نہیں کھلا تو وہ عربی مرد بڑبڑاتے ہوئے اپنی پاکٹ سے چابی نکال کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مجھے بھی اس کی تقلید کرنا پڑی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی دروازہ پھر سے لاک کر کے اس نے مجھے بتایا کہ بیوی کی جاتے ہی اس نے بھی اپنے چند دوستوں کو اپنے گھر بلا لیا ہے تاکہ وہ لوگ کچھ دن مستی کر سکیں، لیکن شاید اس وقت اس کے دوست قریبی مارکیٹ میں کوئی سامان لینے گئے ہوئے تھے۔ وہ عربی مرد عجیب انداز سے مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ میں اس کی یہ بات سن کر ہانس باختہ ہو گئی کہ اب میں اتنے سارے مردوں سے خود کو کیسے بچاؤں گی۔ میری شکل اتر گئی تھی، میرا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا اور مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں گھبرائی ہوئی سی ایک کونے میں کھڑی تھی جب اس مرد نے مجھے بیٹھنے کا کہا اور پانی کا پوچھا۔ میں نے سر ہلا کر اس سے پانی مانگا۔ میرا حلق ابھی سے خشک ہو رہا تھا اور چہرہ پسینہ پسینہ ہو چکا تھا۔ وہ عربی مرد سامنے ہی اوپن کچن سے پانی لینے چلا گیا۔ وہ پانی لایا تو میں ایک ہی سانس میں سارا گلاس حلق میں انڈیل گئی۔ وہ عربی مرد بہت مزے سے میرا جائزہ لے رہا تھا، پھر بے تکلفی سے بولا کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ابھی میں کھانا لاتا ہوں، اس کے بعد تمہیں کمرہ دکھا دوں گا جہاں تمہیں سونا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے بہانے سے میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ میں نے ہاتھ چھڑوا کر کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ مجھے کمرہ پہلے دکھا دے تاکہ میں کھانے سے پہلے کچھ تازہ دم ہو سکوں۔ میری بات پر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر ہنس کر سر ہلا گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کا دکھایا ہوا کمرہ اندر سے بند کر دوں گی اور آگے کوئی بھاری چیز دے کر اندر آنے کا راستہ بھی بلاک کر دوں گی۔ ابھی پوری رات باقی تھی اور مجھے اپنی حفاظت صبح تک کرنی تھی۔ میں اس عورت کی محتاج تھی، اس لیے ان حالات کے باوجود
بھاگنے کی بجائے اسی گھر میں رہ کر میں نے اپنی حفاظت کا سوچ لیا تھا۔ ابھی وہ مجھے لے کر کسی کمرے میں جاتا کہ اللہ نے میرے لیے مدد بھیج دی، اور سامنے کمرے سے کوئی عورت باہر نکلی۔ اسے دیکھ کر وہ مرد ہاس باختہ سا اٹھ کھڑا ہوا اور بے اختیار مجھ سے فاصلہ بڑھا گیا۔ اس عورت کا حلیہ اور گیلے بال بتا رہے تھے کہ وہ ابھی ابھی نہا کر نکلی ہے۔ وہ عربی زبان میں کچھ بولتے ہوئے آ رہی تھی۔ جب اس عربی مرد کے ساتھ مجھے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے عربی میں اس مرد کو مخاطب کرتے ہوئے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے کے نقوش تن چکے تھے، دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ وہ مرد جانے کیا کیا بول رہا تھا کہ وہ عورت میرے پاس آئی اور کچھ سختی بڑے لہجے میں انگلش میں پوچھا کہ میں کون ہوں اور رات کے وقت اس کے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اس عورت کو بھی وہی کہانی سنائی اور مدد کی درخواست کرتے ہوئے میں نے اس سے صرف ایک رات کے لیے اپنے گھر رکنے کی اجازت مانگی۔ میری بات پر اس عورت کے تاثرات نرمی میں ڈل کے اور وہ پلٹ کر اپنے شوہر کو وہاں سے بھیجنے لگی۔ وہ عربی مرد جھٹکے سے پلٹ کر جا چکا تھا۔ میں نے سکا سانس لیا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ دوستوں کے ساتھ 3 دن کے لیے گئی تھی، مگر 2 دن میں ہی بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے وہ واپس لوٹ آئی۔ اپنے شوہر کے دوستوں کو بھی وہ آتے ہی گھر سے نکال چکی تھی۔ اسے اپنے شوہر کے عیاش دوست پسند نہیں تھے۔ میں شکر کر رہی تھی کہ وہ عورت لوٹ آئی، ورنہ میرا نہ جانے آج کیا ہوتا۔ میں اس مہربان عورت کے بتائے کمرے میں سکون سے سو گئی۔ صبح اس عورت نے ضد کر کے مجھے بہت شاندار سا ناشتہ کروایا اور میں اسے مل کر شکریہ ادا کرتی اپنی ٹیکسی میں روانہ ہو گئی۔ میں جو پہلے ہمیشہ اچھی سواریاں ملنے پر قدرے پرسکون ہو چکی تھی، اب پھر سے ڈر گئی، اور میرا خوف کچھ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ اس واقعے سے عین اگلی رات میرے ساتھ وہ ہوا جس کے بارے میں میں پہلے روز سے ڈرتی آ رہی تھی۔ اگلی رات آخری سواری ایک حبشی مرد تھا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، کیونکہ اس حبشی مرد کو میں پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل کسی نہ کسی جگہ پر دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا پیچھا کرتا رہتا تھا، لیکن وہ کبھی میری ٹیکسی میں سوار نہیں ہوا تھا، اس لیے مجھے لگتا تھا یہ میرا وہم ہے۔ آج وہ سوار بھی ہو چکا تھا۔ اس حبشی مرد کے بیٹھتے ہی میں ایک عجیب طرح کے خوف کا شکار ہونے لگی۔ اس حبشی مرد نے مجھے سنجیدگی سے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور خود کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ سارے راستے وہ ایسے ہی باہر دیکھتا رہا اور ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا۔ میں کچھ پرسکون ہوگی کہ وہ برا آدمی نہیں ہے۔ اس حبشی مرد کے بتائے ہوئے ایڈریس پر جب میں پہنچی تو اس نے معمول کے مطابق کرایہ دینے کی کوشش کی، مگر میں نے وہی کیا جس کی مجھے ہدایت دی گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کرائے کے بدلے اپنے گھر ایک رات کے لیے پناہ دے۔ اپنی بات کے جواب میں اس حبشی کے تاثرات پر حیران رہ گئی تھی۔ باقی مردوں کی نسبت وہ میری بات سے بالکل نہیں چونکا یا حیران ہوا تھا۔ اس نے سر ہلا کر مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا انداز بہت لاپرواہ سا تھا، جیسے اسے فرق نہ پڑتا ہو میں اس کے پیچھے جاؤں یا نہیں۔ میں اس حبشی کی طرف سے قدرے مطمئن ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے جس گھر میں لے گیا وہ گھر سے زیادہ ایک پرانی حبس زدہ عمارت لگ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس سے سوال کیا کہ یہ کیسی جگہ ہے؟ اگر اس کے پاس مناسب رہائش نہیں ہے تو میں واپس لوٹ جاتی ہوں۔ میری بات پر وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا، پھر یکدم میری طرف بڑھا اور میرے سمجھنے سے پہلے مجھے دبوچ لیا۔ میری چیخ خلق میں دب کر رہ گئی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک تاریک کمرے میں لے گیا اور میری شارک دبا کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میں اسی تاریک کمرے میں ایک طرف زمین پر گیڑی پڑی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ حبشی وہاں آیا اور میرے ہاتھ کھول کر مجھے فرش پر بٹھا دیا۔ میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ میرے لیے آواز نکالنا یا حرکت کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں دائیں بائیں جھوم رہی تھی۔ اسی وقت اس حبشی مرد نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہت کمزور یا لاغر ہو چکی تھی، مگر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے میں نے بہت ہاتھ پیر مارے۔ اس سے پہلے کہ وہ حبشی میری عزت تار کرتا، اس بسیدہ عمارت کے باہر پولیس کی گاڑیاں پہنچی اور اونچے سائرن نے حبشی کو ٹھٹکا دیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس پہنچا اور باہر دیکھنے لگا۔ میں ذہنی دباؤ کی وجہ سے پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو میرے پاس وہی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا تم اب محفوظ ہو۔ میں بری طرح رونے لگی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے معافی مانگی اور جو انکشاف کیا وہ مجھے ساکت کر گیا۔ وہ عورت بتا رہی تھی کہ وہ پولیس آفیسر ہے اور آج کل رات کے وقت لڑکیوں کی عزتیں تار تار کرنے کا جرم بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ایسے دلالی مردوں کو پکڑنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اس نے میری مدد لی تھی۔ اس نے مجھے پہلے روز ایک گھڑی دی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس گھڑی میں کیمرہ تھا جس کی وجہ سے وہ میری ہر سواری کا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ وہ حبشی بھی دلال مرد تھا اور کئی لڑکیوں کی عزتیں چھین چکا تھا، مگر میری وجہ سے وہ پکڑا جا چکا تھا۔ میں یہ سب سن کر خوش ہوئی۔ اب میں اس عورت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہوں، فرق اتنا ہے کہ اب میں ڈرتی نہیں ہوں۔
اس عورت نے مجھے اپنا بچاؤ کرنا سکھا دیا۔ ہم دونوں مل کر ایسے مجرموں کو پکڑ رہی تھیں جن کی وجہ سے معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو رہی تھی۔ آج کی سچی کہانی کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔